چہلم امام حسین۔ عزادارو، آج قیامت کی تاریخ ہے۔ ہر مجلسوں میں یہ سوچ کر آیا کرو اور یہ سوچ کے گریہ کیا کرو کہ یہ ہماری آخری مجلس ہے۔ پتہ نہیں کہ اگلی مجلس ہم کو نصیب ہو یا نصیب نہ ہو۔ بہت سے ایسے عزادار ہوں گے کہ جو ہر سال فرش عزا پہ بیٹھتے تھے، لیکن اس سال آپ کو نظر نہیں آئے ہوں گے۔ عزادارو، یہ سوچ کرو یا کرو۔ میں مجلس میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، دیکھو فضائل آپ چاہے جیسے سنا کریں، لیکن مصائب میں گریہ ضرور کیا کیجیے، اس لیے کہ 1400 سال ہو گئے، وہ ماں آج بھی نہیں تھکی۔ ہر عزادار کے پاس ایک رومال لے کر پہنچ جاتی اور کہتی ہے، میرے لال کے چاہنے والوں ذرا زور سے رو، یہ آنسو کے قطرے دے دو تاکہ میرے بچے کے مرہم بن جائیں۔ اللہ اکبر۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ جزاک ربکم خیر الجزا۔ اللہ آپ کے پرسے کو قبول کرے۔ رو لو عزادارو، رو لو، اس لیے کہ زینب کو یہی ارمان تھا، زینب کو یہی صدمہ تھا کہ زینب کو رونے نہیں دیا گیا۔ عزادارو، آپ روتے ہیں تو آپ کو کوئی تماچے نہیں لگاتا، آپ روتے ہیں آپ کو کوئی تازیانے نہیں لگاتا، لیکن حائر حسین کی 4 سالہ بچی سکینہ جب اپنے بابا پہ روتی تھی تو شمر کا تماچا۔ اللہ اکبر۔ پتہ نہیں اگلی مجلس ہم کو نصیب ہو یا نصیب نہ ہو، موت کا کوئی وقت معین نہیں ہے۔ رو لیا کرو عزادارو۔ آپ کو معلوم اس شمر کا تماچا پڑتا تھا سکینہ کو رونے پر۔ آپ نے ہمیشہ ذاکرین سے سنا کہ شمر کا تماچا سکینہ کو، کبھی اس جملے کو محسوس کیا؟ شمر کون تھا؟ شمر ایک فوجی، ایک سپاہی سالار اپنی فوج کا، فولاد جیسا ہاتھ۔ ارے سکینہ 4 سال کی معصومہ، ارے جب پڑھتے تھے تماچے، روایت میں نے پڑھا ہے سکینہ ایک مقام سے گر کر دوسرے مقام پہ گر جاتی تھی، سکینہ کے رخسار سے خون نکلتے تھے، کہتی تھی چچا عباس۔ جزاک ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ اللہ اکبر۔ عزادارو، جب آپ روتے ہیں، جب آپ گریہ کرتے ہیں، ہمارا چوتھا امام کہتا ہے، اے میرے بابا کے چاہنے والے ذرا زور سے رو، ذرا زور سے رو، اس لیے تیرے باواز بلند رونے سے میری جدہ کو سکون ملتا ہے، میری اماں کو سکون ملتا ہے۔ جزاک ربکم خیر الجزا۔ اللہ اکبر۔ بس عزادارو، چند جملے مصائب کو اور آپ کی مدد تمام ہے۔ آج چہلم ہے اس لیے مصائب سن لو اور گریہ کر لو۔ روایت ہی کہتی ہے جب شام میں سکینہ اپنے بابا کو روتی رہی اور روتے روتے وہ وقت بھی آیا کہ سکینہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ سکینہ کا یہ دنیا سے رخصت ہونا، شام میں ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ یہ کون بچی تھی جو اپنے بابا پہ روتی تھی؟ یہ کون تھی؟ اللہ اکبر۔ شام میں بغاوت پھیل گئی ایک مرتبہ یزید کے سلسلے سے۔ ایک مرتبہ یزید جب مجبور ہوا، یزید نے سید سجاد کو بلایا۔ اب بلانے کے بعد کہی سید سجاد، ہم آپ کو رہا کرتے ہیں، آپ کا جی چاہے مدینے میں رہیں، آپ کا جی چاہے کربلا میں رہیں، سید سجاد ہم آپ کو رہا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سید سجاد ایک مرتبہ ہاتھوں کی ہتھکڑی کاٹی گئی، پیروں کی بیڑی کاٹی گئی، ایک مرتبہ گلے کا خاردار تو کاٹا گیا۔ جب حداد گلے کا خاردار تو کاٹ رہا تھا، حداد ایک مرتبہ بے ہوش ہو گیا۔ کسی نے حداد سے پوچھا، یہ بتا تو بے ہوش کیوں ہو گیا؟ عزادارو، سن سکو تو جملہ سنو۔ حداد کہتا ہے، تجھے نہیں معلوم جو میں نے دیکھا وہ تم نے نہیں دیکھا۔ کہا تم نے کیا دیکھا؟ کہا جب میں سجاد کے گلے سے تو کو جدا کر رہا تھا، سجاد کی ہڈیاں نظر آ رہی تھی، سجاد کا گوشت بھی جدا ہو چکا تھا۔ ہر ایک ایسے سجاد نے کوفے سے شام تک، شام سے کوفہ اس تو کے ساتھ گوارا کیا ہوگا۔ جزاک ربکم خیر الجزا۔ اللہ اکبر۔ روایت کہتی ہے ہاتھوں کی ہتھکڑی کاٹی گئی، پیروں کی بیڑی کاٹی گئی۔ سید سجاد آئے، پھوپھی اماں ہم رہا ہو گئے۔ پہلی بار جب اپنے کئی سالوں کے بعد جب پھوپھی نے دیکھا ہوگا اپنے بیٹے کو رہا، کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا پھوپھی اماں یزید نے ہم کو رہا کر دیا۔
جہاں آپ کا دل چاہے مدینے میں رہیں یا کربلا میں رہیں، یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا سید سجاد جا کے یزید سے کہہ دو پہلے ہمارے تبرکات واپس کر دیں، کٹے ہوئے سر واپس کر دیں، جلی ہوئی چادریں واپس کر دیں۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ سید سجاد کہتے ہیں یزید ہمارے سارے تبرکات واپس کر دیے جائیں۔ عزادارو اس کے بعد چادریں آنا شروع ہوئی۔ ارے ایک چادر آئی، ایک مرتبہ زینب نے لیا، لینے کے بعد کہا لیلا اپنی چادر لو۔ دوسری چادر آئی، زینب نے لیا، لینے کے بعد کہا ام فروا اپنی چادر لو۔ تیسری چادر آئی، زینب نے لیا، لینے کے بعد کہا اے بی بی اپنی چادر لو۔ ساری بیویوں کو زینب چادر دیتی رہی، اتنے میں ایک تشت میں ایک چھوٹی سی چادر آئی۔ ارے زینب کا دل تڑپ گیا۔ زینب نے ایک مرتبہ قبر سکینہ کا رخ کر کے کہا اے بیٹی سکینہ چادر لے لو، تیری چادر آ گئی۔ جزاک ربکم خیر الجزا۔ اللہ اکبر۔ عزادارو جب کوئی ذاکر مصائب پڑھتا ہے اس کی آنکھ سے آنسو نکلے یا نہ نکلے لیکن اس کا کلیجہ آتا ہے۔ عزادارو سن لو مصائب کی فکر چند جملے اور آپ کی عبادت تمام ہو رہی ہے۔ روایت کہتے اس کے بعد سر آنے شروع ہوئے، ایک کے بعد ایک سر آتے رہے۔ ایک مرتبہ ایک سر آیا، جناب ام فروا نے لے لیا، اور اس کے مرتبہ دوسرا سر آیا، ام لیلا نے بڑھ کر علی اکبر کے سر کو لے لیا۔ سارے شہداء کے سر آتے رہے۔ ایک تشت میں روایت کہتی ہے کہ عباس کا سر آیا۔ جیسے ہی عباس کا سر آیا کھلی ہوئی تھی، زینب آگے بڑھی اور بڑھنے کے بعد عباس کے سر کو لیا، اور جیسے ہی لے کر آگے بڑھی تھی کہ جب تک سر عباس تشت میں تھا آنکھیں کھلی ہوئی تھی، جیسے ہی زینب کی آغوش میں آیا آنکھیں بند ہو گئی۔ زینب نے کہا میرے بھائی عباس ارے آنکھیں تو کھول، ارے رسیوں کے نشان تو نہیں دیکھو گے، ارے تماچوں کے نشان تو نہیں دیکھو گے، تازیانوں کے نشان تو نہیں دیکھو گے۔ جزاک ربکم خیر الجزا۔ اللہ اکبر۔ روایت یہ کہتی ہے قافلہ چلنے لگا۔ جب قافلہ رخصت ہوا ایک مرتبہ جناب زینب محمل پہ سوار ہو گئی۔ بس چند جملے، مجلس تمام ہے، 3 سے 4 منٹ آپ کی عبادت تمام ہو رہی ہے، اور رو لو آزادارو۔ ایک مرتبہ قافلہ چلنے لگا، ساری بیبیاں چلنے لگی۔ ایک مرتبہ رباب ہے جو قبر سکینہ کو چھوڑ نہیں رہی ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب کہتے بھابی رباب چلیے اب واپس ہم کربلا چلتے ہیں، اور کربلا ہوتے ہوئے پھر مدینے جائیں گے، لیکن سکینہ کی قبر کو رباب چھوڑ نہیں رہی ہے۔ عزادارو ایک مرتبہ رباب سے سید سجاد آگے بڑھے، اماں چلیے اماں چلیے۔ جب امام نے کہا ایک مرتبہ رباب آگے بڑھی، کہا تو وہ امام بڑھ کے کہہ رہا ہے، اب رباب چلنے کو تیار ہے۔ عزادارو ایک مرتبہ رباب قبر سکینہ سے جدا ہوئی، جدا ہونا تھا۔ روایت کہتی ہے عجب نہیں قبر سکینہ سے رونے کی آواز بلند ہوئی ہو۔ قبر سکینہ سے جب رونے کی آواز سنی تو سید سجاد نے کہا کہ یہ قبر سکینہ سے رونے کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ سید سجاد آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد قبر سکینہ پہ ہاتھ رکھا۔ بہن سکینہ کیا ہوا، رو کیوں رہی ہے؟ اے بہن سکینہ ہم جا رہے ہیں۔ عجب نہیں قبر سکینہ سے آواز آئی ہو کہ بھیا جاؤ خدا حافظ۔ اے بھیا جب جانا مدینے پہنچ کر بہن سغرا کو میرا سلام کہنا کہ اے سغرا تو بڑی خوش نصیب ہے کہ تو نہ آئی، ارے اگر چاند آئی ہوتی تو تماچے کو نشان۔ جزاک ربکم خیر الجزا۔ بس آخری فکرہ اسی پہ مجلس تمام ہو رہی ہے، بس پرسہ آپ نے دے دیا، آپ نے رو لیا، اللہ آپ کے رونے کو قبول کرے۔ صادق آل محمد فرماتے ہیں جب آنکھوں سے آنسو نکلا کرے اس وقت دعا مانگا کرو، ہم اس دعا کو رد نہیں کرتے۔ روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ قافلہ چلا، کربلا پہنچا، سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کے قبر کے مجاور کا نام ہے جابر ابن عبداللہ الانصاری۔ جابر بیٹھے ہوئے ہیں، قبر حسین کی مجاوری کر رہے ہیں، آنکھوں سے نابینا ہیں، ان کے ساتھ ان کا ایک صاحب غلام بھی ہے۔ ایک مرتبہ جابر کو اونٹ کی چلنے کی آواز سنائی دی، اونٹوں کی لگی ہوئی گھنٹیوں کی آواز کو سنائی دینا تھا۔ ایک مرتبہ جابر نے کہا اپنے غلام سے کہ دیکھو جو قافلے آ رہے ہیں ان سے کہہ دو بڑا آہستہ سے آئے، اس لیے عباس کی جاگیر ہے۔ ارے یہ سننا تھا، زینب کا دل تڑپ گیا۔ زینب نے اپنے آپ کو محمل سے گرایا، اور گرانے کے بعد کہتی ہے اے بھیا عباس
تیری جاگیر پہ زینب قربان. اے بھیا عباس زینب آ گئی, اے عباس زینب لٹ کے آ گئی. اے عباس دیکھ زینب کے سر پہ چادر نہ تھی کربلا میں. اے عباس زینب در بدر پھرتی رہی. اے عباس آج زینب کی حالت کو نہ دیکھو گے. حسین کی قبر پہ گئی. اے بھیا حسین زینب لٹ کے آ گئی. کون سا ایسا ظلم نہ تھا جو زینب پہ نہیں ہوا. اے بھیا حسین زینب بڑی غریب. اے بھیا حسین ارے سال بھر کے بعد زینب تیرا چہلم کرے گی. زینب تجھ پہ گریا کر رہی ہے. وہ حسینہ کی آواز کربلا میں گونج اٹھی. بیویوں نے ماتم شروع کر دیا. واہ حسینہ واہ مظلومہ, انا للہ و انا الیہ راجعون. رضن بقضاء و تسلیم اللہ. ماتم حسین